سوال یہ ہے کہ شریعت میں وہ کون سا غسل ہے جس کو کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسی غسل کے بعد نماز واجب ادا کی جا سکتی ہے اور وہ تمام عبادات انجام دی جا سکتی ہیں جن میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت کے مطابق غسل جنابت ایک ایسا غسل ہے جس کو کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس غسل کے ذریعے ہر قسم کی عبادت انجام دی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بغیر جنابت کے غسل جنابت کرنا چاہے تو اسے غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت ہوگی، لیکن مستحب غسل ایسے ہیں جن کے سلسلے میں مراجع کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدظل العالی فرماتے ہیں، وہ تمام مستحب غسل جن کا تذکرہ روایتوں میں وارد ہوا ہے، اس غسل کو کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدظل العالی کے مطابق ماہ رمضان کی پہلی، 17ویں، 19ویں، 21ویں، 23ویں اور 24ویں، اسی طرح سے وہ میت جسے تینوں غسل دے دیے گئے ہوں اسے ہاتھ لگانے کے بعد جمعے کا غسل، عید فطر اور عید قربان کا غسل، شہر مکہ جانے کے بعد احرام کا غسل، مکے کے حرم میں داخل ہونے کا غسل، مسجد الحرام میں داخل ہونے کا غسل، طواف کا غسل، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا غسل، مکے میں قربانی کا غسل، سر منڈانے کا غسل، اسی طرح سے مدینہ منورہ کے حرم میں داخل ہونے کا غسل، خود شہر مدینہ میں داخل ہونے کا غسل، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے رخصت ہونے کا غسل، اسی طرح استخارے کا غسل، نماز باران یعنی نماز استسقاء کا غسل، یہ وہ غسل ہیں جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدظل العالی کے نزدیک ایسے غسل ہیں جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بقیہ مراجع اعظام خصوصاً شہید مظلوم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی قدس سرہ کے نزدیک تنہا غسل جنابت ایک ایسا غسل ہے جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد غسل چاہے جو بھی ہو اس کے بعد وضو کی ضرورت ہے۔